بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر آپ نے ایک مثال دی۔ مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت مکے کے ایک نوجوان کی منگنی ایک دوسرے خاندان کے لوگوں میں ہوئی۔ جب انہی حالات میں رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب بیٹی کے خاندان کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب اس نوجوان نے دل میں سوچا کہ مجھے ہجرت بے شک کرنی پڑے، میں نے شادی وہیں پہ کرنی ہے۔ اب سب لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس نوجوان نے بھی ہجرت کی، 496 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ بھی مدینہ پہنچا۔ جو مشقتیں لوگوں نے اٹھائی وہ مشقت اس نے بھی اٹھائی۔ اب اللہ جو دلوں کے حالات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس نے وحی کر کے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی۔ اور آپ بڑے دانا انسان تھے، آپ نے کبھی کسی کو ٹیز نہیں کیا تھا اور مجلس میں کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں فرمائی تھی۔ آپ جب بھی سمجھاتے ایسے انداز میں بات فرماتے کہ جس بندے کی غلطی ہوتی اسے احساس بھی ہو جاتا اور لوگوں کو بھی نہ پتا چلتا کہ بات کس کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث پڑھی، انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس کا اجر تو اس کے رب کے پاس ہے، اور جس نے ہجرت کی شادی کے لیے، اسے وہ لڑکی شادی تو مل جائے گی لیکن اللہ کے پاس اس کا اجر نہیں ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ دل کی کیفیت تھی ایک، جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اس کی نیت میں فیصلہ ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ جن لوگوں نے تو اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ کام کیا اسے ان کا اجر ملے گا، اور جس کی سوچ بدل گئی اس کا اجر بھی بدل گیا، بلکہ اس کے لیے یہ وبال بن گیا۔ اور قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی نیت کے متعلق بات کرے گا وہ اس حدیث کو بیان کرے گا، اس میں اس سوچ کی بات آ جائے گی جو ایک شخص نے غلط سوچ اختیار کر کے اللہ کو ناراض کر لیا۔ صرف سوچ کے بدلنے سے اعمال جو ہے ان کا بدلہ بھی بدل جاتا ہے۔